رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے حساب دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. معزز سامعین، انسان کی بنیادی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للمسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ایک انسان بھی، اس کی کوئی ایک مخلوق بھی، چاہے وہ کتنی ہی کمزور اور چھوٹی نہ ہو، وہ آگ کا ایندھن بنے، کیونکہ خدا نام ہے پیار کا. اس سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی ہی پیدا کی گئی مخلوق کو آگ میں ڈالے گا. لیکن انسان کو شیطان جب مایوس کر دیتا ہے تو وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے جس قدر وہ مجھے توفیق بخشے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. جس قدر وہ چاہے، جیسے وہ چاہے، میں اپنے لیے اور جہاں تک میری آواز پہنچے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پیش کر سکوں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی راہوں کو چننا، اس پر چلنا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور ہم ان چند بندوں میں شامل ہو سکیں جس پر اس نے بڑا مان کیا تھا کہ میرے بندے، میرے لوگ، میرے
بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ کس قدر مان ہے ان الفاظ میں، یقین ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل ہونے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ سے آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ و من یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ما امدحت محمدا بمقالتی، ما امدحت محمدا بمقالتی، لاکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میں نے اپنے کلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے میں نے اپنا کلام قابل مدح بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں شجاعت کے بے مثال جوہر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے مشرکین کے منہ پھیر دیے۔ وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے جب مشرکین افراتفری کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ اسی لمحے پہاڑی پر متعین تیر انداز مجاہدوں میں سے بعض حضرات سے ایک لغزش ہو گئی۔ ہوا یوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں اور مشرکین کے مال و اسباب پر قبضہ کرنے میں مصروف ہیں، مشرکین کے پلٹ آنے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا بظاہر کوئی امکان بھی نہیں تھا، میدان سر ہو چکا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب جہاں ہمارا ٹھہرنا بے سود ہے، لہٰذا اب ہمیں بھی مشرکین کا چھوڑا ہوا مال جمع کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار اپنے امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ سیدنا عبداللہ نے اس خیال کی شدید مخالفت کی اور فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کتنے دو ٹوک انداز میں یہ تاکید فرمائی تھی کہ ہمارے عقب کی نگہبانی کرنا، اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہلنا، اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، بس تم ہر حالت میں ہمارے عقب کی حفاظت کرنا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک یاد دلا کر بہت سمجھایا، لیکن جو حضرات مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے مستعد تھے وہ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ اتنی واضح کامیابی دیکھ کر بھی جہاں بے مقصد کھڑے رہیں، اب جب کہ کافر بھاگ گئے ہیں اور مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں بھی ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ یوں 50 تیر اندازوں میں سے تقریباً 10 تیر انداز عطا میر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اپنے مورچے پر جمے رہے اور دیگر حضرات مال غنیمت جمع کرنے کے لیے جبل اینین سے نیچے اتر آئے۔ چند مجاہدین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرمان کی خلاف ورزی کی سزا پوری جماعت اور سارے لشکر اسلام کو بھگتنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی اور مسلمانوں کے انتہائی قیمتی جاں باز مجاہدوں نے اس غلطی کی سزا بھگتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انتہائی کربناک تکالیف جھیلنی پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ اس سانے سے یہ بات ابداً ایک اٹل اصول کی حیثیت سے ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی امت مسلمہ کے لیے بہرحال موجب ہلاکت ہے۔ آئندہ بھی ہمیشہ یہی ہوگا، جو بھی ہدایت رسول کی خلاف ورزی کرے گا وہ ذلت و ہلاکت کے گڑھے میں گر پڑے گا۔ یہی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس سنت کو روبہ عمل آنے میں یہ امر بھی مانع نہ ہو سکا کہ اس فوج میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی بنفس نفیس موجود تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب اور انتہائی برگزیدہ شخصیت ہیں۔ ایک طرف احد میں مجاہدین کی ایک چھوٹی سی جماعت کی یہ غلطی دیکھیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھی تو مسلمانوں کو کتنے ہولناک نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ اب دوسری طرف ذرا دور حاصل پر ایک نگاہ ڈالیے اور اندازہ لگائیے کہ بھلا صحابہ جیسے مقدس حضرات کی غلطی کا ان طرح طرح کی بے تحاشا غلطیوں سے کیا تناسب ہے جن کا ارتکاب آج کے مسلمان کر رہے ہیں اور جو ہماری عمومی اور مخصوص زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتی ہیں۔
اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے پایاں لطف و کرم کا رویہ اختیار فرما رکھا ہے کہ وہ ان کی بدعمالیوں، نافرمانیوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی سے پہلو تہی اور تفرقہ بازی کے باوجود انہیں ہلاک نہیں کر رہا۔ مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹنے والے مسلمان آج قرآن و حدیث سے کس قدر دور ہیں، اور ہر انسان اس بد عملی اور کجروی کی وبا میں خود اپنے کرتوتوں کا کتنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اس فضا میں جب آپ اس سوال پر غور کریں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا، جو آج کل عام طور پر کیا جاتا ہے کہ آج اسلامی اقوام دیگر سرکش اور کافر حکومتوں کے مقابلے میں مغلوب و محکوم کیوں ہیں جبکہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر۔ خالد بن ولید نے متعدد بار کوشش کی کہ مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا جائے، لیکن ہر بار تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ سے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ خالد بن ولید انتہائی ذہین آدمی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جبل اینین خالی ہو گیا ہے اور وہاں کے تیر انداز اپنے مورچوں سے ہٹ گئے ہیں تو اس نے اور اکرمہ نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو ساتھ لے کر جبل احد کا چکر کاٹا اور جبل اینین پر متعین چند مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مٹھی بھر شیر دل ساتھیوں نے خالد بن ولید اور اکرمہ کے فوجی جتھے کا آخر دم تک مقابلہ کیا۔ جب تک ان کے دم میں دم تھا کفار مسلمانوں کی پشت پر حملہ نہ کر سکے۔ جب وہ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے تو کافر گھڑ سوار مسلمانوں کی پشت پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خالد بن ولید اور اکرمہ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ مسلمان اس وقت ہر طرف مال غنیمت اکٹھا کرنے کی دھن میں مصروف تھے۔ مشرکین نے مسلمانوں کے عقب سے شدید ترین حملہ کیا تو وہ گھبرا گئے۔ ان کے سان گمان میں بھی نہ تھا کہ دشمن انہیں اچانک اس طرح گھیر لے گا۔ دوسری جانب میدان جنگ سے بھاگ جانے والے کفار نے جب اپنے گھڑ سواروں کو یا للعزا یا آل حبل کے نعرے لگاتے اور مسلمانوں کو تیغ کرتے دیکھا تو وہ بھی پلٹ آئے اور مسلمانوں کو قتل عام کرنے لگے۔ مسلمانوں نے جن کفار کو قیدی بنایا تھا یا جو مال غنیمت اکٹھا کیا تھا وہ سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب مسلمان سامنے سے اور پیچھے سے گھر گئے تھے اور انہیں شدید مزاحمت کرنی پڑ رہی تھی۔ اسی دوران میں کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، جہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور یوں ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ بلا شبہ اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جہاں مال غنیمت جمع کرنے کے اقدام کو دنیا طلبی سے تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ ان کا یہ اقدام خالص دنیا طلبی نہ تھا، کیونکہ وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اترتے یا نہ اترتے، انہیں مال غنیمت سے وہی حصہ بہرحال ملنا تھا جو دوسرے مجاہدین کو ملنا تھا۔ جو ان کا یہ اقدام خالص دنیا طلبی نہیں تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی میں مال غنیمت جمع کرنے کو دنیا طلبی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فرما کر ان کی اس خطا کو معاف کر دینے کا بھی اعلان فرما دیا ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں پر وہ قیامت صغریٰ گزر رہی تھی جس کا حال یہ تھا، دوسری طرف قبیلہ بنو حارث کی ایک بدبخت عورت عمرو بنت علقمہ نے بڑی تیزی دکھائی۔ اس نے مشرکین کا وہ جھنڈا اٹھا لیا جو مسلمانوں کے اولین حملے ہی میں گر پڑا تھا۔ جو ہی اس نے یہ پرچم بلند کیا، بکھرے ہوئے مشرکین بھی اس کے گرد اکٹھے ہونے لگے اور مسلمانوں کے خلاف جم کر لڑنے لگے۔ اب مسلمان ہر طرف سے مشرکین کے نغے میں آ گئے۔ دشمن کی یلغار نے انہیں تتر بتر کر دیا، ان کی عسکری تنظیم ٹوٹ گئی۔
حالت یہ ہو گئی کہ کوئی مجاہد شمال میں لڑ رہا تھا تو کوئی جنوب میں، پھر جملہ اسلامی لشکر کے بہت بڑے حصے کا اپنے سالار اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مشرکین کو شکست سے دوچار کیا تھا، اس وقت مسلمان 3 فوجی یونٹوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جنگی جرنیلوں میں سے بعض حضرات موجود تھے جو عام کمان کے مرکز میں رہے اور وہ مشرکین کے تعاقب میں نہیں گئے۔ یہ 14 صحابہ کرام تھے، ان میں 7 مہاجرین میں سے اور 7 انصار میں سے تھے۔ مہاجرین میں سے ابو بکر صدیق، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ انصار میں سے حباب بن منظر، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن سما، سہل بن حنیف، سید بن حزیر یا محمد بن مسلمہ اور سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم تھے۔ دوسرا فوجی یونٹ وہ تھا جو دشمن کے تعاقب میں روانہ تو ہوا لیکن زیادہ دور تک نہ گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں ہیڈ کوارٹرز کے نزدیک ہی رہا، اور جب جنگ کا رخ بدلا تو مشرکین اس گروہ کا محاصرہ نہ کر سکے۔ اس میں سیدنا انس بن نضر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے لیے بڑی برق رفتاری سے کام لیا اور فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک محاذ قائم کر لیا۔ تیسرا عسکری یونٹ وہ تھا جو عام اسلامی فوج کے بڑے حصے پر مشتمل تھا۔ انہیں مجاہدین نے دشمن کا اس حد تک تعاقب کیا کہ انہیں اس کے پڑاؤ سے مار بھگایا اور مال غنیمت جمع کیا، اور ان کے کیمپ میں جو مال موجود تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ خالد بن ولید نے اچانک حملہ کر کے انہی لوگوں کا گھیراؤ کیا جو ان مجاہدین پر انتہائی غیر متوقع طور پر ایک ناگہانی آفت آ پڑی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد